الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم ایک بار پھر آج کی بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ ہم نے اور جو ساتھی آج اس ورکشاپ میں بھی شامل ہیں، وہ ہماری نیت تو یہی ہے کہ ہم رمضان کے بارے میں، رمضان کی تیاری کے بارے میں بات کریں، لیکن مومن کو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ جو حالات چل رہے ہوں ان کے بارے میں ان کے بارے میں بات کرے اور ان کو ترجیح دے، اگرچہ کہ ہمارا مقصود اور ہماری منزل اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن گزشتہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، اس سے اٹھنے والے ذہن میں جو سوال ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، جو شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو بارے میں جواب دیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، کس کا قصور ہے، کوئی واقعی قصوروار ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا وجہ کیا بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ چند دن پہلے آنے والے اس زلزلے کے بارے میں ہے جو کہ ترکی میں، سیریا میں اور اس ریجن میں آیا، جس کی وجہ سے اب تک غالباً 21,000 سے زیادہ اموات ہو چکی۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک بہت بڑی مشکل و مصیبت ہے جو ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں پر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے بھائیوں میں، ہماری امت پر آئی ہے۔ تو کیونکہ رمضان کی تیاری کا مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے دل میں اس کو جمانا ہے، تو یہ ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس بارے میں بھی بات کریں کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں کوئی ایسا اشارہ دیتے ہیں، کیا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں یہ اپنے اندر کوئی پیغام لے کے آتے ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں ان کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو کس طرح لینا چاہیے اور ان سے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ بہت آسان تھا میرے لیے کہ ہم جو ہماری سیریز ہے رمضان سیریز اسی کو کنٹینیو رکھتا اور اسی کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے، لیکن شاید موقع کے اوپر جو بات کی جاتی ہے وہ دل پہ زیادہ اترتی ہے۔ رمضان کی تیاری بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ رجب شعبان رمضان کے تیاری کرنے کے مہینے، اور کیونکہ انہی مہینوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، اور رمضان میں بھی ہم اللہ کی رضا ہی کو پانا چاہتے ہیں، تو ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں آج بات کر لی جائے۔ تو امید ہے کہ جو ساتھی اس نیت سے شامل ہوئے کہ یہ رمضان پریپریشن ورکشاپ ہے اور اس میں یہ ان حالات کے بارے میں بات سنیں گے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو میں اس سے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے دل میں اللہ نے یہی خیال ڈالا کہ آج اس کے بارے میں بات کر لی جائے، لہٰذا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر نہایت شفیق ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پہ میری رحمت کی وسعت نہ ہو، ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہے۔ ایک رحیم، شفیق، نہایت ہی کریم رب اپنے بندوں پہ عذاب یا اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بطور مومن ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہر چیز خیر ہی ہوتی ہے، چاہے وہ چیز ہمیں مشکل لگے، چاہے وہ چیز ہمیں عذاب لگے، چاہے وہ چیز ہمارے لیے بطور مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ ان دا لانگ رن، ان دا گریٹر اسکیم آف تھنگس، وہ چیز یقیناً 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 ایک خیر کی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر ہم اگر سمجھ نہ بھی پائیں تو اس شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ خیر ہے کہ نہیں، وہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کرتی کہ جب کسی کے انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ شاید انسان کے اپنے کیے ہوئے حرکتوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان، یہ بات ہم نے جب تقویٰ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے بہت کلیریفائی، اس کے بہت ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کی کہ جب انسان تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں خیر ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو ہمارے تابع کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، زمین و آسمان کی برکتیں عام فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، انسان گناہ میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے مشکلوں کو، مصیبتوں کو عام فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کے جب خشکی اور تری میں جو بھی فساد نظر آتا ہے وہ انسان کے اپنا ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں کہیں پہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ایک بہت عظیم سانحہ پیش آیا، ایک ایسے موسم میں جو نہایت سخت سردی والا موسم ہے، ایسی جگہ پہ جہاں کے لوگ پہلے ہی بہت پریشان زدہ ہیں، جن لوگوں پہ جس علاقے میں یہ عذاب آیا ہے یا یہ پریشانی آئی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ جس میں سے اکثر ریفیوجیز تھے، یعنی کہ ان کے ملک میں جو پچھلے کئی دنوں سے جنگ آرائی چل رہی ہے، وار کی سٹیٹس ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے، وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کے بطور ریفیوجی ان علاقوں میں ٹیمپرری اکوموڈیشنز میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پہلے کھو چکے تھے جنگ کی اس صورت میں، اب اپنی زندگیوں کو دوبارہ بلڈ کر رہے تھے۔ یہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ پہلے ہی غربت اور پریشانی کی زندگی میں مبتلا تھے۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شدت کے موسم میں ایک بہت ہی بڑی آزمائش ڈالی، جس کی وجہ سے کئی بلڈنگز بالکل ملیاں میٹ ہو گئیں، کئی گھر بالکل زمین بوست ہو گئے، کئی لوگ اپنے گھروں کے اندر دب کے، پورے کا پورا خاندان، میاں بیوی بچے ماں باپ ایک ساتھ دب کے تباہ ہو گئے، کوئی نشانی نہیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے حضرات جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، اور بے گھر ہونے کے بعد جو زندہ بچ بھی گئے ان کے لیے برف فانی راتیں، برفانی ہوائیں، مسلسل برف باری، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑی مشکل، بہت بڑی مصیبت، آسان حالات نہیں، آسان کنڈیشنز نہیں۔ اور یہ چیز ہماری امت پہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ
ایسے واقعات پیش آئے. بہت ریسنٹلی اگر ہم 2005 میں ہی دیکھیں، 2005 میں پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا کشمیر کے علاقوں میں. کئی شہر بستیاں بالکل ملیہ میٹ ہو گئیں. حتیٰ کہ اسلام آباد شہر جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، اس میں بھی اس زلزلے کے اثرات ایسے تھے کہ میرے اپنے گھر اسلام آباد میں جو میرا گھر ہے اس کے بالکل ساتھ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ کا آدھا حصہ بالکل گر کے زمین بوست ہو گیا. اور جب اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جا کے اس بلڈنگ کو دیکھا تو واقعی وہ اس بلڈنگ کو دیکھ کے دل دہل جاتا تھا کہ کس قدر وہ ایک، اور اس اللہ کی قدرت اس بلڈنگ کے اوپر وہاں کے لوگوں نے بہت بڑا پوسٹر لگایا ہوا تھا، سائن پوسٹ لگایا ہوا تھا کہ یہ سیاحت کی جگہ نہیں، یہ عبرت کا مکان ہے. لوگ باقی شہروں سے آ کے اس جگہ کو، ہمارے آج کل کا زمانہ فیس بک انسٹاگرام کا زمانہ، وہاں تصویر کھینچ کے کہ ہم بھی اس جگہ پہ گئے، اس کو دیکھتے وہاں پہ انہوں نے لگایا کہ یہ سیاحت کی جگہ نہیں، یہ تو عبرت کا مقام ہے. غور کیجئے کہ یہاں ہوا کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیج دیا. اور یہ عذاب تھم نہیں رہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ عذاب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ سال میں 2022 میں، ابھی تو ہم نے 2023 کا آغاز ہوا ہے، 2022 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے آزمائش آئی ہے، ایسے عذاب آئے ہیں جنہوں نے دنیا کو واقعی ہلا دیا. اور یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. ہرکن ایئن کے نام سے US کیوبا میں ایک ہرکن آیا. ہرکن یعنی کہ وہ جو ہوائی بگولا جو ہوتے ہیں، اس کا ایسٹیمیٹڈ لاس مور دین 100 بلین ہے. یورپ میں 2022 میں جو قحط آیا، ڈراؤٹ آیا، اس کا ایسٹیمیٹڈ لاس 20 بلین ہے $. چائنا کے اندر فلڈنگ ہوئی جس کا ایسٹیمیٹڈ لاس 12.3 بلین. پھر ایسٹ آسٹریلیا میں فلڈنگ ہوئی اور بے انتہا فلڈنگ ہوئی، اس کا ایسٹیمیٹڈ لاس 7.5 بلین $. اور پاکستان کے اندر جو حالات ہوئے 2022 کی برسانی موسم میں، اس کا تو ہم سب بخوبی اس سے واقف ہیں، اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں سنتے بھی رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ تقریباً 7 بلین پلس $. ہے. وہ اکانومی جس کی ٹوٹل بینک ریزروز ہی لیس دین 2 بلین ہے، اس میں جب 7.6 بلین کا اکنامک لاس آ جائے تو وہ پوری قوم کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ تو وہ ہیں جن کو ابھی ہم بلینز کے اندر میجر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بے انتہا مصائب، مشکلات، پریشانیاں، کرونا سے ابھی ہم سب نکلے 2019 کے بعد 2020 اور 21 کرونا نے پوری کی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا. یہ سب بہت فکر آمیز باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے. سائنس سے پوچھیں تو سائنس کہتی ہے کہ ان سب چیزوں کی ایک نیچرل اسپیکولیشن ہے، نیچرل ریزننگ ہے. ارتھ کویک کے بارے میں اپنے بیٹے کو لاسٹ ایئر اس کے سائنس پڑھا رہا تھا، تو اس میں پورا ایک چیپٹر تھا وائی ڈو ارتھ کویکس ہیپن. ان میں باقاعدہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جی آپ کی ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، جب وہ اپنی فالٹ لائن کے اوپر سے موو کر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے سیسمک ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سیسمک ویوز جو ہیں یہ جو ہے وہ ایک ارتھ کویک کے اندر رزلٹ کرتی ہیں. اور یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی جو موومنٹ ہے، یہ ارتھ کے جو کور ہے اس کے اندر ٹیمپریچر ڈفرینسیشن کی وجہ سے جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ ان پلیٹس کو موو کرتی ہیں اور یہ وجہ بنتی ہیں. آپ ہرکنس کے بارے میں پڑھیں، ان کی بھی ایک سائنٹیفک ریزن ہے. آپ کسی بھی نیچرل فلڈنگ کو دیکھیں، ان کی بھی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. کسی بھی ڈیزاسٹر کو لے لیں، ہر چیز کی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، اور اس سائنٹیفک ایکسپلینیشن سے نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی ہم اس میں کوئی فالٹ بیان کرتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے. اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کی وجہ سے ہونا ہے.
کوئی نہ کوئی وجہ بنے گی جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اثر آئے گا. کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہو جاتی الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ضرور ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ زلزلے آتے ہیں، جب یہ طوفان آتے ہیں، جب یہ سیلاب آتے ہیں، تو ان سب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزننگ اور سائنٹیفک ایکسپلینیشن ضرور ہوتی ہے. لیکن ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان ٹیکٹونک پلیٹس کو کس وقت وہ ہلنا ہے، ان ہواؤں نے کس وقت تیز چلنا ہے، ان پانیوں نے کس وقت زیادہ بہنا ہے، ان بارشوں نے کس وقت حد سے زیادہ ہونا ہے. ان سب چیزوں کے پیچھے یہ جو وقت متعین ہونا ہے، یہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام کی تمام نباتات، یہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اور یہ بدلتے ہیں. اب اس میں کوئی شخص کہتے ہیں لیکن جی آج سے 4 دن پہلے جو ہے ایک ہنگری کا تھا یا ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے، اس نے پریڈکٹ کیا، اس نے باقاعدہ انفارم کیا کہ اس زون میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ اگر آپ اس کی بھی پریڈکشن کو سنیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دیز آر آل پاسبلٹیز، دیز آر آل پرابیبلٹیز. وہ سرٹن تو وہ بھی نہیں ہے. وہ سرٹن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جتنی بھی ایسی میجرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سے پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویریبل ہوتے ہیں، اور اس ویریبلٹی کی وجہ سے یعنی کہ وہ 100% فکس نہیں ہوتے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اگر وہ ایسا ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے. بہت سی پرابیبلٹیز ہوتی ہیں. اب وہ پرابیبلٹی کون کر سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. انسان اپنے مشاہدات کی بیسس کے اوپر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر if A + B + C + D + E + F / G H K L ہو جائے تو یہ رزلٹ آ جائے گا. بٹ وہ A B C D E F G H K L X Y Z کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ فورسز ہیں یا فیکٹرز ہیں جو ان کو ایسا کریں گے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کے مالک ہیں اور ان کے حکم سے ان کو چلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ ہر چیز کا علم فقط اللہ ہی رکھتے ہیں، ہم تو خیر صرف ڈرانے والے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہی ان سب چیزوں کے مالک ہیں، اللہ ہی ان چیزوں کو کرتے ہیں، تو ان ایسے حالات آنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یوں آ جائیں؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان نیچرل فورسز کو جو ہے وہ نیچرل ویپن بنا دے؟ ویپن بن جاتے ہیں، تباہی اور ڈسٹرکشن کا ایک بہت بڑا کال بن جاتے ہیں. جو قومیں جنگ میں بڑی بڑی ویپنری کے تھرو ایسا جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ چند لمحات کے زلزلوں میں، چند دنوں کی بارشوں میں، چند گھنٹوں کی ہواؤں میں وہ آ جاتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ کہ اللہ واقعی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز بالکل اس ایگزیکٹ ایکویژن کا حصہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ سو ان سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب، سو ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ بھیجی ہم نے ان پر پتھراؤ کرانے والی ہوا، اور کچھ ایسے تھے کہ ان پہ ایک زبردست دھماکہ کرنے والا آیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو دھنسا دیا ہم نے زمین میں، اور کچھ ایسے تھے جنہیں غرق کر لیا. اور اللہ نہیں ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ نہیں ظلم کرتا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے، خود ہم ظلم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے، ہم خود اپنے آپ کو مشکل ڈالتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا
حکم کرتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، بس پھر ہماری بات ان کے بارے میں حق ہوتی ہے اور پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایگزامپل بنتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک سمبل ہوتے ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کے حکم پہ تابع ہیں یا نہیں ہیں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں پیش ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں پہ عذاب بھیجتے ہیں۔ اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں گروہ کر کے بھرا دے۔ دیکھو کہ ہم کس طرح ان کے سامنے اپنی نشانیوں کو بدلتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عذابوں کو بھیجتے ہیں بطور نشانی کے لیے، بطور ہلانے کے لیے، تاکہ ایک ویک اپ کال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم قوموں کو اس لیے ہم اپنی مرضی سے تباہ نہیں کرتے، ظلم کے لیے تباہ نہیں کرتے، بلکہ اس لیے تباہ کرتے ہیں کہ وہ جب کہ وہ نیک کام کرنے والے ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کریں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو ظلم کی وجہ سے تباہ کریں، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں صالح ہوں، نیک ہوں۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ موجود تھے، احد کے پہاڑ نے ہلنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو حکم دیا کہ احد، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہداء کریں ہیں، رک جاؤ۔ احد کا پہاڑ ہلنے سے رک گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ زلزلہ آنا شروع ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین تم کیوں ہلتی ہو؟ کیا عمر تمہارے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اور زلزلہ رک گیا۔ کہ تم معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب واقعی زمین پہ نیک لوگ ہوں تو جو طبعی نیچرل ریزنز کی وجہ سے، نیچرل جو سرکمسٹانسز کی وجہ سے جو ارتھ موومنٹ ہو بھی رہی ہو، اگر ہو بھی ہو، تب بھی زمین اپنے آپ کو تھام لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ لیکن بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ان کو پکڑا، اور قرآن بھرا پڑا ہے پرانی قوموں کے واقعات سے۔ قوم شعیب کو دیکھ لیجیے، قوم شعیب پہ کیوں عذاب آیا؟ اس لیے عذاب آیا کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ایسا عذاب آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت زلزلے کے ذریعے ان کو پکڑا، جبکہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ کیا ناپ تول میں کمی کرتے تھے؟ یہ نہیں تھے کہ وہ دکان میں بیٹھتے تھے اور میجرمنٹ کم کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنا حق مانگیں تو ہم چاہیں کہ پورا کا پورا حق لیں، اور جب دوسرے کو حق دینے کی باری آئے تو ہم اس میں کمی بیشی کریں۔ اولاد یہ چاہے کہ ماں باپ تو میرا خوب خیال کریں، میری ہر بات کو مانیں، میری کوئی خواہش منہ سے نکلے اس میں اونچ نیچ ہو ہی نہ، لیکن جب ماں باپ مجھ سے کچھ مانگیں، ابھی تو نہیں کرنا، یہ کیا بات ہو گئی، ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں، کرنا شروع کر دیں۔ جب میاں اپنی بیوی سے تو یہ چاہے کہ وہ فرما بردار ہو، ہر بات ماننے والی ہو، ہر حکم کو پورا کرنے والی ہو، لیکن جو اس کے حقوق ہیں ان کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ ہم اپنے امپلائیز سے تو یہ چاہیں کہ وہ ہر چیز کو جو ہے ہمیں پورا دیں، لیکن جب ان کی کام کرنے کی، ان کے رائٹس پورے کرنے کے بارے آئے تو ہم جو ہے وہ فائنینشیل ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کر دیں۔ ہم چاہیں کہ ہمارا امپلائر جو ہے وہ تو ہمیں تنخواہ وقت پہ دے، لیکن جب کام وقت پہ کرنے کی باری آئے تو ہمارے لیے کوئی اور مجبوری آ کر ہی ہو۔ تو یہ جب ہم ناپ تول میں کمی پوری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مطففین کا لفظ استعمال ہوا، ویل للمطففین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب تباہی کا اعلان کیا ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کیا ناپ تول کی کمی پیشی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے سچ کو جھٹلانا شروع کر دیا. ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا وہ اس کے سامنے حجت پیش کرتے کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے. اللہ کے شرعی احکامات کے اوپر اعتراض اٹھاتے. اپنے اندر دیکھ لیجئے ایسا ہے کہ نہیں. قارون پہ عذاب آیا اس لیے کیونکہ وہ بخیل ہو گیا، اپنے مال کو خرچ کرنے سے اعراض کرنا شروع کر دیا. یہ سمجھنے لگ گیا کہ یہ مال تو میرا برتھ رائٹ ہے، میں نے اس کو کمایا ہے، میں نے اس کو کیا ہے، اب مجھے کسی کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شخص مال کے حرص میں پڑ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ قارون ہو. لیس لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش میرے لیے بھی قارون جیسا مال ہوتا، خزانے ہی خزانے ہوتے. اور جس شخص کے دل میں یہ قارون جیسے مال کی خواہش، قارون جیسے مال کی چاہت پیدا ہو جائے، وہ کوئی مختلف نہیں ہے. اور آج ہم دیکھ لیں، ہمارا تو دن صبح ہوتی ہی اس خواہش کے لیے ہے کہ میں جو ہے اپنے بینک بیلنس کو کس طرح بڑھا لوں. ہم ایک کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا کر رہے ہوتے ہیں پھر تیسرا شروع کر دیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا کاروبار بڑھتا چلا جائے، بینک بیلنسز بڑھتے چلے جائیں اور مجھے مزید سے مزید تر ملنا شروع ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے عذاب کا ذکر فرمایا جو اس قوم پہ، اس امت پہ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عذاب خسف کا ہے، وہ یہ کہ زمین کے اندر دھنس جانا. انسان دھنس جائے گا، مکان دھنس جائیں گے، پوری بستیاں دھنس جائیں گی. اگر آپ لوگوں کو ابھی جو پاکستان میں فلڈنگ ہوئی تھی اس میں جانے کا اتفاق نہ بھی ہوا ہو ان علاقوں میں، اگر آپ نے وہاں کے حالات ہی دیکھے ہوں تو فلڈنگ کے بعد بہت سے ایریاز ایسے بن گئے تھے جو کہ بالکل مڈ انٹینس ایریا تھے، اور ان کے اندر جو بھی قدم رکھتا تھا وہ بالکل اس کے اندر پھنس کے اس کے اندر دھنستا ہی چلا جاتا تھا، بلکہ کئی بستیاں مڈ کے اندر دھنس کے تباہ ہو گئی. ایک عذاب کی قسم یہ ہے کہ وہ جو ہے دھنس جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چاہا کہ وہ مسخ کر دیے جائیں گے. مسخ سے مراد یہ کہ ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. پھر رجف زلزلے کو کہتے ہیں. زمین میں زلزلے آنا یہ بھی ایک عذاب کی نشانی ہے. پھر قذف کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، یہ بھی اس امت کے اوپر ہونا ہے، ہوا ہے، ہوتا رہا ہے. اگر آپ واقعات و حالات دیکھیں تو ایسی جگہیں آئی ہیں جہاں پہ یہ عذاب آتے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن وجوہات، وہ کیا وجوہات بنتی ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب پیش آتے ہیں. یہ بات تو ہم نے دیکھ لی کہ یہ جو مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس بارے میں کوئی ہمیں سکھایا؟ بالکل سکھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے تنگ نہیں کرتے. کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی خوشبو کا استعمال کرنے کا مقصد کسی دوسرے غیر مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہو، بازار میں جاتے وقت، باہر نکلتے وقت اس قدر ایکسٹینسو کوانٹٹی سے لگانا کہ بلکہ آج کل کے جو ایڈز ہیں وہ تو پروموٹ ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ خوشبو ایسی لگائی ہو کہ آپ کی طرف نہ چاہنے والا بھی جو ہے اس کے پھپکے اتنے ناک میں جائیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو جب خوشبو اس لیے لگائی جائے کہ غیر مرد اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں. دوسرا فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں. ایکسپلینیٹری بچے بیٹھے میں آگے اس کے بارے میں کیا بولوں. اور تیسرا فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے تم زلزلوں کی توقع رکھنا. حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا یہ دو چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ کیا موسیقی عام ہے؟ یقیناً عام۔ کیا موسیقی تو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی ہمارے ہر چیز کا حصہ ہے۔ ہمارے شاپنگ میں بیک گراؤنڈ میں موسیقی کا ہونا ضروری ہے۔ مارکیٹنگ ریسرچ ہے کہ اگر اس قسم کا میوزک ہوگا تو اسٹور میں ہائپر بائنگ ہوگی، اس قسم کا میوزک پلے کیا جائے۔ اسٹور کے نیچر کے حساب سے میوزک چوز ہوتا ہے، ٹونز چوز ہوتی ہیں۔ ہم بازار سے گزریں میوزک، ہم جم ورک آؤٹ کرنے جائیں میوزک، ہم کوئی اسپورٹنگ ایونٹ دیکھنے جائیں میوزک، حتیٰ کہ اب تو کرکٹ بھی جو ہے وہ میوزک کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ چوکا لگنے پہ میوزک، چھکا لگنے پہ میوزک، وکٹ گرنے پہ میوزک، ہر چیز میں میوزک۔ میوزک زندگی کے اندر ایسے بس گیا ہے جیسے موسیقی کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ حد تو یہ کہ اب مسجدوں میں بھی میوزک، نماز کے درمیان کتنی دفعہ ایسی رنگ ٹونز بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہاں پہ اتنی اونچی آواز میں کسی بھائی نے جو ہے وہ کوئی انڈین گانا یا کوئی اور گانا لگایا ہوا اور وہ بج رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ بندہ کراہت سے جو ہے وہ ہل جاتا ہے کہ اس موقع پہ بھی اپنا فون سائلنٹ کرنے کی توفیق نہیں ملی، یہاں پہ بھی میوزک آ گیا۔ تو موسیقی کا عام ہونا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے۔ زنا کا عام ہونا، اب ایک وقت تھا جہاں لوگ اس چیز کو برا سمجھتے تھے، ڈراموں میں، فلموں میں اس کو ڈھک چھپ کر دکھایا جاتا تھا، اشاروں کناؤں سے ان کی طرف امپلائی کیا جاتا تھا۔ اب یہ اس قدر عام ہے کہ جو چیز اس کو چھپا کے بات کرنے کے بارے میں کیا کرتا ہے وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ تو پھر بھی شاید جو جائز جن دو فریقوں کے درمیان ہونے والا ہو ان کی بات ہو، اس کی بات کی جا رہی ہو۔ اب تو حد یہاں تک آ گئی ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی کہ مرد ہو اور کیا ہو، اس کے لیے بھی یہ چیز عام ہے۔ اور اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے ہمارا جو کسر بچ گئی تھی وہ ہمارے فونز نے، ہماری ٹیبلٹس نے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی ڈیوائسز نے کسر پوری کر دی۔ میں اپنے بچوں کو بہت اپنی ذات کے لیے یہ فیلئر فیل کرتا ہوں کہ میں ان کو ڈیوائس سے جتنا میں چاہتا ہوں روکنا وہ نہیں روک سکتا، کیونکہ حالات ایسے ہیں، کوئی اسکول کا کام ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی چیز ہے، ڈیوائس ان کے ہاتھ میں ہے ہی ہے۔ اب قاری صاحب سے بھی آن لائن پڑھنا ہے تو وہ ڈیوائس ہے۔ ہم کچھ شرعی وجوہات کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں ڈیوائس تو دے دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر بچہ بالکل ہی ڈپرائیو ہوگا تو باہر جائے گا تو وہ اس کے لیے ایک وہ ہوگی۔ ابھی تو یہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، ابھی اس کی سمجھ اور تھنکنگ کارٹون تک محدود ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ کارٹون کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا، پھر وہ کسی اور چیز کی طرف اٹریکٹ ہوگا، پھر وہ اس کی جا کے دیکھے گا، اور پھر آپ ہر چیز کو آپ مانیٹر نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے بھی چیزیں اس میں لگا لیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ خود اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ چونکہ وہ ایک عادی بن چکا ہے، ایک اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹائم کو گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میرے پاس یہ ایک ٹول ہے، ایک ڈیوائس ہے جس کو میں نے یوز کرنا ہے۔ ابھی وہ انفارمیٹیو پروگرامز دیکھ کے، کارٹونز دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جب ٹین ایج میں جائے گا 15 16 17 18 کا ہو گیا پھر تو آپ کو خبر بھی نہیں ملے گی، پھر تو اس کا اپنا پاسورڈ ہے، اپنا وہ ہے،
آپ کوشش تو کریں کہ اس کے پاسورڈ کو پوچھنے کی کہ بیٹا تمہارا پاسورڈ کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو پاسورڈ آپ کا، کیا اس کو روکیں گے؟ یہ چیزیں اب عام ہو گئی ہیں. سود، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو بینکنگ سسٹمز ہی ایسے ہیں. دیکھیں بینکنگ سسٹم ضرور ہیں، ہر چیز میں سود ہے. مسئلہ یہاں نہیں ہوتا کہ چیزیں ارد گرد خراب ہوں، مسئلہ سب سے زیادہ تب ہوتا ہے، یا مسئلہ صرف تب نہیں ہوتا کہ مسئلہ ارد گرد خراب ہو، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خراب کو خراب سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اس کے لیے ایکسکیوز اور ریزننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت یہ ہمارے لیے مسئلہ بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جاگو، رکو، سوچو، یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. زلزلہ قیامت کی یاد دلاتا ہے. زلزلہ ایک یاد دہانی ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جب روز قیامت آئے گی تو اس وقت کے جو زلزلے ہیں وہ بہت 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 زیادہ بڑے ہوں گے. یہ جو ابھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گی. تب تو یہ پہاڑ جو ہیں اون بن کے بالکل دھنی ہوئی اون کی طرح ہوا میں ہوں گے، دھنی ہوئی اون کی طرح. ایک پچھلے دنوں ایک ایران میں ایک زلزلے کی ویڈیو تھی جس میں وہ پہاڑوں کے درمیان، جس بندے نے وہ ویڈیو کی تھی، بنائی تھی، پہاڑوں کے درمیان ایک سڑک پہ تھا، اور جب زلزلہ آیا تو پہاڑوں کے ارد گرد بالکل پہاڑ ایسے ہوئے ہوئے تھے، جہاں مٹی ان سے ایسی ہو رہی تھی جیسے بالکل جو ہے نا وہ دھنی ہوئی اون ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل ریفائنڈ کاٹن جو ہوا میں ہو تو ایک فوگی سا امیج بن جاتا ہے ویسا. تو وہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ ابھی تو صرف پہاڑ نیچے نہیں آئے، پہاڑوں کی اوپر کی سرفیس ایسی ہوئی ہے. وہ زلزلہ ایسا ہوگا جب پوری کی پوری زمین چت ہو جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الانسان ما، یہ ہلا دی جائے گی زمین، وہ اپنی پشت کے اندر سے سب چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی. انسان کیا اٹھے گا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، یہ زمین کے ساتھ what wrong with it. تو انسان کو یہ ایک پریامبل ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا چیزیں، کیا پاسبلٹی کیا ہے، کیا what can actually happen. اس کو ہمیں یوں بھی ضرور دیکھنا چاہیے اس طرح، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ واقعی یہ یوں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ تم اس دن دیکھو گے کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں بھول جائے گی اپنے بچے کو. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ ڈرنک ہوں. وما هم بسکارا، اور وہ ڈرنک نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب تو بہت شدید ہے. اور ابھی جو زلزلہ آتا ہے اس میں بھی لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے. دیکھیں جس وقت میں ہم رہتے ہیں اس میں تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز اگر کوئی اس وقت ویسے ریکارڈ نہ کر رہا ہو، اب تو ہمارے آج کل کے زمانے کی پریشانی اور مشکل یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں بچانے کے بجائے پہلے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بنا لوں پھر کسی کے جاگے آ کے ہیلپ کروں. تو ویڈیو تو ہر چیز کی موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ سیکیورٹی کیمراز اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی لوگوں کو آپ کسی بھی چیز کی ویڈیو نظر آ جاتی ہے کہ کیا پیش آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتی، انسان کی نیچرل انسٹنکٹس، نیچرل ڈیفنس میکنزمز کک ان کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح بھاگ نکلوں، اپنے آپ کو بچا لوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف کر لوں. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہولناک دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب القاریہ ما القاریہ،
کہ کھٹکھٹانے والی، کھرکھرانے والی، تم کیا جانو کھرکھرانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. لوگ پتنگوں کی طرح ہوں گے جو کہ بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. مگر یہ ایک چھنگار ہے جس کو ایک دم سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ تو عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اور جگہوں پہ وارننگ دی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. یہ ساری چیزیں انسان کو بار بار ریمائنڈ کرا رہی ہیں کہ یہ عذاب پری ایمبل ہیں اس وقت کے جو کہ آنے میں جس کی کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے آنے میں کوئی شک منع ہے. قرآن بھرا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے عقائد کا بہت بڑا عقیدہ ہے. جو اس بات کو جھٹلا دے وہ اپنے آپ کو اظہار اسلام. قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں. اور یہ ایک اور بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جہاں جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتائیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی. بلکہ ہمارے جو جید علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے مطابق دجال کے آنے میں، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد دجال، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہیں جس کے بعد تو بس پھر کچھ پیچھے بچتا نہیں. تو دجال کے آنے کی نشانیوں میں جو نشانی ہمارے اس وقت کے مشائخ اور علماء کہتے ہیں، ان میں سے وہ فرماتے ہیں کہ سوائے ایک نشانی کے، اور اگر وہ بھی ہے، باقی تمام نشانیاں پوری ہو چکی. اور وہ ایک نشانی وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ استنبول کا غیر مسلموں کے قبضے میں آنا. اور اگر ایسا ہے، اگر ہم ترکی کو فلی ایک مسلم، اور وہ ہے بھی، لیکن اس نشانی کے علاوہ باقی وہ تمام بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو کہ دجال کے آنے میں. یہ بات مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کہی بھی ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کوٹ کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بڑی نشانیاں قیامت کے آنے میں کے بلیے بتائیں. جس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ فرمائی کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر اس میں راستے بنا لیے جائیں. مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر اس میں راستے بنا لیے جائیں. اب ہم میں سے جن لوگوں کو ریسنٹلی مکہ مکرمہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رنگ روڈز کے لیے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کر ٹنلز اتنے زیادہ بن چکے ہیں. ایکسٹرنل رنگ روڈز، انٹرنل رنگ روڈز، ایک پورا ویب ہے انڈر گراؤنڈ ٹریفک سسٹم کا، ایکسٹرنل سسٹمز کا. پہاڑ بالکل ریزہ ہو چکے، یا پہاڑوں کے اندر سے اتنی ٹنلنگ ہو چکی. اور مزید اب انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرین سسٹم اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے مزید، کہنے کہ تو یہ سب ماڈرنائزیشن ہے، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بھی طرف اشارہ کرتی ہے. پھر جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں، آج کل کی تو ریس ہی اس لیے ہے کہ who will build the biggest and the tallest building. پہاڑ تو بہت چھوٹی چیزیں رہ گئیں اس کے بارے میں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ زور سے آندھی چلی، تو امہات المومنین نے فرمایا کہ کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت کیسے آئے گی جب تک کہ اہل عراق کا کھانا بند نہیں کیا اور عرب کی زمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی. تو دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل عراق کا کھانا بند کر دیا جائے گا. اہل عراق کا کھانا تو 1990 سے بند کر دیا گیا تھا، جب ان کے اوپر پہلی دفعہ امبارگوز لگے تھے.
پھر 2000s میں، اور اس کے بعد اہل عراق میں یہ سارے ایریے ہیں، اب شام کے علاقے میں، سیریا میں امباگوز ہیں، حتیٰ کہ جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں، دوائیاں ہیں، وہ وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے یمن میں. اور عرب کی زمین سرسبز نہ ہو جائے. ہم خود عرب ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات مشاہدہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ہی ہمارے ارد گرد کتنا سرسبزہ تھا، اور اب کتنی زیادہ ہر طرف رونقیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں. کس طرح کہ آپ چاہے انفیکٹ اگر آپ میں سے کسی کو ابھی برسات کے موسم میں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اب ہم برسات کا موسم بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں ان جگہوں سے. اگر اتفاق ہو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد کے پہاڑوں پہ ایک گرین لیئر سی ہے. جو پہاڑ بالکل بیرن بنجر پہاڑ ہوتے تھے، ان کے اوپر ایک گرینری سی ہوتی ہے، مسلسل لگتا ہے کہ آپ کسی میڈو سے گزر رہے ہیں. یہ چیز بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو نظر آتی ہے. جب دیہاتی لوگ شہروں میں کوٹھیاں بنا لیں، جب وہ لوگ جو کہ دیہاتی تھے وہ شہروں میں لمبے آپ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کہ اربن اور رورل ڈویژن کتنی کم ہوتی جا رہی ہے، رورل ایریاز اربن ایریاز بنتے جا رہے ہیں. پھر جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے دیں، اس کی سب سے اچھی ایکسپلینیشن نظر آتی ہے کہ جب ایک ملک میں ایسا ہوا کہ ایک ملک کی پرائم منسٹر جو تھی وہ بیٹی تھی، اور اسی ملک کے اندر منسٹر جو تھی وہ والدہ تھی. تو حاکمہ تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے، حاکم تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. تو حاکمہ پرائم منسٹر اور اس ملک کے اندر منسٹر اس کی ماں. مرنے والے اور مارنے والے کو جرم کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ بات تو آج کل کے حالات میں عام شام ہے. جو بندہ مار رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ وہ کس جرم میں مار رہا ہے اگلے کو، بس سنی سنائی پہ، یا کسی نے کچھ پڑھا دیا، یا نشے کی حالت میں اس کو وہاں بھیج دیا. اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں. میں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور کسی نے وہاں دھماکہ کر دیا. جب قرب قیامت میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کے وقت مسلمان ہوں گے، شام کو سونے سے پہلے اپنا ایمان کھو بیٹھے ہوں گے، یا شام کے وقت مسلمان ہوں گے اور صبح کے وقت ہونے سے پہلے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہوں گے. اور یہ چیز بھی اب عام ہے. ہم احساس ہی نہیں ہوتا، ہم بہت سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ کلمات کفر ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے احکام کو صاف صاف رد کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ کیوں ہے، یہ بہت 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 پرابیلٹی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کھو. جب ہم میری کرسمس وش کرنے کو، کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کو، ہولی میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کوئی قباحت نہیں سمجھتے، ہمارا ایمان داؤ پہ ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں اب عام ہیں. اب سسلم نے فرمایا کہ جب قرآن حلق سے نیچے نہ اترے. آج کل قراء کی کوئی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں وفاق المدارس دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا کرتا ہے. ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک قاری ہے، ہر قاری کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے، ہر قاری کی ریکارڈنگ مختلف میڈیاز پہ، مختلف چینلز پہ اویلیبل ہے. جس قاری کی ہر ایپ میں آپ چاہیں ریکارڈنگ کریں. لیکن قراء بہت اچھے ہیں، لیکن قرآن دل پہ کوئی. جب علماء اپنے ثانی نہ چھوڑیں، یعنی کہ ایک عالم گزر جائے اور اس کے پیچھے کوئی دوسرا اس کی جگہ کو پر کرنے والا نہ ہو. آج کل سب سے بڑا اہل علم میں پریشانی یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء وقت کے جاتے جا رہے ہیں اور دور دور تک ان کا کوئی رد بدل نظر ہی نہیں آتا. کچھ اور نشانیاں بھی سن لیجئے اور اپنے اندر جھانچ لیجئے کہ کیا یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں. ان میں سے ایک یہ کہ جب قومیں اپنی قومی دولت کو اپنا ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں، جب
لوگوں سے قوم کے نام پہ پیسہ لیا جائے، ٹیکسیشن کے نام پہ پیسہ لیا جائے، ریلیف کے لیے پیسے لیے جائیں، جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہو اس کو ہم پرسنل ویلفیئر، پرسنل بینیفٹس کے لیے جب یوز کرنا شروع کر دیں، یہ ایک بہت بہت بڑی نشانی ہے۔ جب امانت کو مال غنیمت سمجھنا شروع کر دیا جائے، ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا کے جائے، 2 سال بعد آئے، ہم سمجھے یار وہ تو اب 2 سال بعد کس کو کیا چیز یاد رہتی ہے۔ کرائے پہ گھر دیں، 5 سال وہ بندہ گھر پہ کرائے میرا، 6ٹھے سال اس نے کہا اب تو یہ گھر میرا ہی ہو گیا، کرایہ بھی دینا بند، اب نکال سکتے ہو تو نکلوا لو۔ ہمارے پاس امانت ہو اور ہم اس کو اپنا مال سمجھنا شروع کر دیا جائے۔ جب زکوٰۃ دینا ایک محال چیز بن جائے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس دن آپ نے سال میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اتنا مال جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر 2.5%، تو اس سے چند دن پہلے اپنا سارا مال ڈسٹریبیوٹ کر دیا، کسی اور کے پاس رکھوا دیا کہ بھائی جب دن گزر جائے گا تو میں تم سے پھر واپس لے لوں، تاکہ مجھے 2.5% نہ نکالنا پڑے۔ یا اس میں طرح طرح کے ایکسکیوزز ڈھونڈنا، یا بادر ہی نہ کرنا کہ مجھے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، یا سب سے بڑا ظلم کہ زکوٰۃ نکالنا لیکن جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو نہ دینا۔ یہ سمجھ ہی نہ ہونا کہ کیا یہ جو میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے حقدار کو بھی پہنچ رہی ہے، یا میں ایسے کسی چیز کو میں دے دی ہے جو کہ زکوٰۃ کے حقدار ہی نہیں تھے، جو شرعاً زکوٰۃ کے جن لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے ان کو دی کہ نہیں دی۔ ایک اور نشانی کہ جب مساجد میں شور و غل عام ہو جائے، ہم اس سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مساجد میں لوگ باتیں بہت زور سے کر رہے ہوں، شاید مساجد میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہلا گلا ہو رہا ہو۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے خاموشی سے اپنے واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم مساجد میں بیٹھے بھی انسٹاگرام اور فیس بک کی پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ہوتے تو اعتکاف میں ہیں لیکن ہم دنیا کی فیڈز کو مسلسل ویو کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے چٹ چیٹ میں یا اپنی پوسٹنگز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک شور و غل ہے، کیونکہ اب ہم مسجد میں خاموشی سے دنیا میں بیٹھے شور مچا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو مقصد میں بیٹھنے کا اصل وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع اللہ کر کے بیٹھنا، وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، بلکہ ہم کرنے سے بالکل اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کچھ گھنٹے جو ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہو اس میں ہمیں کس قدر مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے فون سے دور رہ کے صرف اللہ سے جڑ کے مسجد میں بیٹھیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ جب برے لوگ قوم کے حاکم بن جائیں، قوم کے سب سے برے لوگ قوم کے حاکم بن جائیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہ ہینڈ آن ہارٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہمارے حکام ہیں اس قوم کے سب سے زیادہ ایماندار، عزت دار، با اخلاق، با کردار لوگ ہیں؟ بلکہ اس کے بالکل برعکس ہمارا اوپینین ہوتا ہے، لیکن ہم خود شوق سے ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو اپنا حاکم چنتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس کو عزت دی جائے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں سے ایک ہے۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مجھے مصیبت دینے والا ہے، میرے لیے مشکل کھڑے کرنے والا ہے، اس سے مجھے کوئی خیر نہیں ملے گی، اس سے میں کوئی عافیت کی امید نہیں کر سکتا، اور تب بھی ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو سر کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے شر کی بچنے کی طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنا بڑا مان کے چلیں۔ جب گانا بجانا اور ناچنے والیاں عام ہو جائیں، موسیقی کے بارے میں پہلے بات کر چکا، اس لیے دوبارہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب شراب کی کثرت ہو جائے، شراب ایک زمانے میں برائی سمجھی جاتی تھی، اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جاتی تھیں، اب شراب زندگی کا ایک حصہ ہے، مسلمان ممالک میں شراب کو عام کیا جاتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا چلنا وغیرہ کثرت سے ہو، تو میں نے شروع میں صرف چند آفات جو 2022 میں آئیں ان کا یہ ذکر کیا، اور یہ تو بہت چند ہے۔ اس کے علاوہ
بہت سے اور زلزلے، بہت سے اور مصائب، بہت سے اور سیلاب، بہت سے اور بارشیں، بہت سے اور مختلف قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز پچھلے دنوں میں ہوئے، جو کہ ہم سب نے وٹنس بھی کیے اور ہم سب ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ان چیزوں کے ہونے میں، ان چیزوں کے ہمارے ارد گرد پیش آنے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جب چیزوں نے خراب ہونا ہے، جب چیزوں نے اللہ کے عذابوں نے بڑھنا ہے، جب گناہوں نے گمراہی نے عام ہونا ہے۔ اب جب کہ ہم اس وقت میں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان مشکلوں مصائب سے بچنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، آگاہی پیدا کریں۔ کہ جو بار بار اللہ کی طرف سے ایک ہلا دینے والی چیز آتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ متوجہ کریں، اللہ ہمیں یاد دلائیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کی طلب کرو۔ کیونکہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو یہ عذاب رکنے والے نہیں ہیں، ڈھلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کو منانے کی کوشش کرنا، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری خیر ہے، اور ہمیں اس کی محنت کرنی ہے۔ یہ اگر ہم ابھی بچے ہوئے ہیں تو اس کو پھر ہم گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ میرے اوپر یہ مشکل نہیں آئے گی، یہ تو وہاں دور کا واقعہ ہے، میری زندگی تو بالکل خیر سے چل رہی ہے، میری زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے۔ ہم نے رمضان کی تیاری بے شک کرنی ہے، لیکن رمضان کی تیاری کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ان مشکلوں سے، ان مصیبتوں سے بچانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان اللہ کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بھی محنت کرنی ہے، اور جس چیز سے اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں، جس چیز سے اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اس کو ہم نے تھامنا ہے، ماننا ہے، منانا ہے اللہ کو ان طریقوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان میں سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ اللہ اس سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ان سے جو میں نے بتایا نا کہ اس بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ ٹورزم کی جگہ نہیں ہے، یہ سیاحت کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد سب چیزیں ہمیں اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے ہیں۔ ہمیں جب زلزلہ، اگر ہم خود زلزلے میں ہوں تو کسی کھلی جگہ پہ چلے جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کوئی عمل کرنا چاہیے؟ تو ہاں، اپنی جان، ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ہمیں زلزلے میں کسی کھلی جگہ پہ جا کے کھڑے ہونے کا موقع ملے تو وہاں جانا چاہیے۔ پھر ایسے موقعوں پر دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر نماز قائم کر سکیں، بحالت وضو میں ہیں تو نماز قائم کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی مشکل آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے۔ پھر دعائیں کون سی مانگیں؟ اگر دعائیں مانگنی ہیں تو دعائیں مانگنے میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ دعا تھی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے باپ، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ اب آدم علیہ السلام کو مجھ سے میری طرف رجوع کرنا ہے اور مجھے منانا ہے۔ تو یہ وہ ان دعاؤں میں سے ہے جو کہ ہمیں سکھائی ہی اس لیے گئی تاکہ ہم اللہ کو منائیں، کہ شاید اگر اللہ کی ناراضگی کا کوئی شبہ بھی ہو تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ سے ان کو منایا جائے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے
جس میں یونس علیہ السلام نے تب پڑھی جب کہ وہ 3 اندھیروں میں تھے. 3 اندھیروں میں تھے. رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مشکل و مصیبت کا اندھیرا. ان اندھیروں کے اندر جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 اندھیروں سے ان کو نکال کر ان کو باہر کر دیا. تو جب ہمارے اوپر بھی یہ دعا مشکل آئے تو ہم اس دعا کو پڑھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری امت کو ایک بہت خوبصورت چیز سکھائی، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، اور اچانک جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ دعا اس وقت نہیں پڑھی جاتی جب کہ کوئی فوت ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے، یہ اس وقت آیات پڑھی جاتی ہیں جب کہ مومن کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، اور چراغ کا بجھ جانا بھی مومن کے لیے ایک مشکل ہے. تو اتنے بڑی مشکل کا آ جانا، عذاب کا آ جانا، اتنے بڑے زلزلے کا آ جانا، یہ بھی ایک موقع ہے جس کے اوپر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے. اب کچھ چیزیں جو میں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں اٹھتی ہیں، ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آخر یہ عذاب ہے تو یہ عذاب انہی لوگوں پہ کیوں آیا؟ یہ تو پہلے ہی مظلوم لوگ تھے، پہلے ہی ریفیوجیز تھے، در بدر لوگ تھے، جنگ کی تباہ کاریوں سے نکلے ہوئے تھے. مسلمانوں کے اوپر ہی کیوں عذاب آتے ہیں؟ مسلمان ہی کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ بدکاریاں اگر ہونی ہیں، اعمال کرنے والے تو غیر مسلم ہم سے کئی زیادہ ہیں، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے عذاب کیوں نہیں آتے؟ ان کے ہاں اتنی میسو کیٹاسٹرفیز کیوں نہیں ہوتی؟ جائز سوال ہے، لاجیکل سوال ہے، ذہن میں اٹھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال کا جواب سمجھنا بھی ضروری ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات میں نے جو پہلے بات کور کر لی کہ مسلمانوں پہ عذاب آنے کی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان شیک اپ ہو جائے، مومنوں کو ہلا دیا جائے، ریمائنڈر کر دیا جائے کہ موقع ہے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، سنبھال لو اپنے آپ کو. اٹس ناٹ ٹو لیٹ، اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ایک تو یہ بہت وجہ بنتی ہے کہ ہمارے لیے تو بطور ریمائنڈر یہ آ سکتے ہیں. غیر مسلموں پہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں اتنی بڑی بڑی کیٹاسٹرفیز آتی؟ تو اس کے اوپر قرآن نے بہت جگہوں پہ یہ بات سمجھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ ریمائنڈ کراتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ان کے اچھے حالات سے یہ مت سمجھو کہ وہ بہت خیر سے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ کہیں ان کے دل میں یہ احساس ہی نہ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے توبہ بھی کرنی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھینچ لیں گے اور پھر ان کے لیے بچنے کا کوئی موقع نہیں. اس کا سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ ہم کمپیریزن میں پڑھیں ہی نہ. اگر آواز ختم ہو گئی تو میں نے صرف یہ بات کہی کہ غیر مسلموں پہ جو عذاب نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ڈھیل دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو احساس ہی نہ ہو کہ انہوں نے توبہ کی طرف لوٹنا بھی ہے. اور جب ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے ان کو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو، جب ان کے اوپر جو بڑا عذاب آنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، کوئی حجت نہیں پیش کر سکتے. اسی طرح اب ایک اور جو سوال، تو یہ تو ہو گئی غیر مسلموں کے طور. اس میں بتا رہا تھا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کمپیریزن میں پڑھیں ہی نہ، ہم اس معاملے میں جائیں ہی نہ کہ یہ ہوا کیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں ان کے اوپر کیوں نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہمارے اوپر اگر مشکل آتی ہے تو ہمیں بطور ریمائنڈر آتی ہے، غیروں کے اوپر مشکل نہیں آتی تو اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موقع ہی نہیں دیتے کہ ان کا کوئی اس طرف دھیان بھی بڑھے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف کوئی سوچے. وہ بڑا عذاب ہے بطور اس کے کہ ان زلزلوں سے، ان مصیبتوں سے بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر کیوں؟ یہ تو مظلوم تھے، پہلے ہی وہ تھے. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی۔ میں نے پہلی بات جو کہی کہ یہ بات جانے رکھیے کہ بیدک الخیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو ہوتا ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ شاید ان کے اوپر مزید ظلم ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے یہ چیز ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ اچانک حادثے میں جو موت آتی ہے وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو وضو کی حالت میں ہوں گے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مصلی کے لیے اوپر کھڑے ہوں گے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو حلال رزق کمانے والے ہوں گے۔ ان سب کے اوپر ایسے اچانک موت آ جانا ان کے درجات بڑھانے کے لیے، کیا پتہ یہ جن حالات میں رہ رہے ہوں وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن حالات ہوں، ان کے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل اور مصیبت بنا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے آزمائش کو ختم کر دیا۔ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک معاملہ عبرت ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس سے گزرنے والے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ گناہ گار تھے، یہ ایسے تھے اس لیے ان کے اوپر ایسا ہو گیا۔ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کی مشکلات کو آسان کر دیا، ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا ہو، ان کے درجات کو بڑھا دیا ہو، ایک بدتر جگہ سے بہتر جگہ پہ ان کو منتقل کر دیا ہو۔ ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے، ہمیں نہیں فتوے لگانے چاہیے کہ یا ٹٹولنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ایسا گناہ ہو رہا تھا، نہ جانے کیا گناہ ہو رہا تھا، ہو بھی رہا تھا نہیں ہو رہا تھا۔ ہم اپنے لیے یہ بات ضرور رکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش و مشکل آتی ہے تو وہ انسان کی خطاؤں کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ جو ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جب یہ عام ہو جائیں ان وجہ سے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدق اللہ و رسول ہو، اللہ بھی سچ کہتے ہیں اور ان کے رسول بھی سچ کہتے ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کے بارے میں دیکھیں تو ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ان کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے تھے، آپ نے ان کو اٹھا لیا، اب ان کے درجات کو مزید بلند فرما دیں۔ یا اللہ یہ اہل ایمان تھے، یا اللہ یہ مظلوم تھے، یا اللہ آپ نے ان کی مشکلات کو ختم کر کے یقیناً ان کے لیے خیر کی ہوگی۔ یا اللہ ہمیں اس طرح کی ان سے سبق سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ یا اللہ پھر جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں جو میں نے پہلے پڑھی ہم وہ پڑھیں، یہ ہمارا رسپانس ہونا چاہیے۔ اب آخری بات، معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی، لیکن آخری بات یہ کہ اب ہم کیا کریں۔ میں بس ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم یہ کریں کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار۔ ابھی پچھلے دنوں یہ شیئر ہونے سے پہلے ایک آڈیو میرے پاس آئی، اگرچہ کہ میں ایسی آڈیوز کو عام نہیں کرتا، لیکن کیونکہ آواز واقعی بہت جانی پہچانی آواز ہے اور میں کافی یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی جن کی وہ آڈیو ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آڈیو ہے، ان کی آواز ہے، اس لیے آپ لوگوں سے اس کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ کسی نے 2 آڈیو کلپس شیئر کیے، جس میں سے پہلا آڈیو کلپ یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مفتی تقی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو ایک اپنے خواب شیئر کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک عالم ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں جو ہوں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، اور وہ شخص جو ہیں مفتی تقی صاحب کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص سے ایڈریس کر کے کہا کہ مفتی تقی صاحب کو کہا کہ بڑا لمبا خواب ہے، اس کی لانگ سٹوری شارٹ، ان سے کہا کہ وہ خود بھی اور اپنے ارد گرد کے اہل علم حضرات کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ وہ استغفار میں کثرت کریں۔ اور جواب میں مفتی تقی صاحب نے بھی جواب آڈیو میں ہی جواب دیا، اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے یہ آڈیو خود سنا اس لیے، اور ان کی آواز سے مجھے یہ بہت کافی یقین ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کی ہی آواز ہے، اس پہ انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا، اور اس بات کو ایکنالج کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے تو یقیناً اس کو میں خود بھی کروں گا اور لوگوں کو بھی کرنے کی تلقین کروں گا۔ تو کیونکہ یہ بات ایسی ہے، اس وجہ سے
جو ہے وہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی واقعی اس عمل کو اپنائیں اور اس استغفار کو کثرت کے ساتھ کریں۔ وہ استغفار کیا تھا؟ وہ استغفار جو تھا وہ اس میں فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ یا اللہ میں اپنے ہر چھوٹے بڑے تمام گناہ سے معافی مانگتا ہوں، دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، میں اپنے ہر چھوٹے بڑے پچھلے اگلے کھلے اور چھپے ہوئے گناہوں سے آپ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، معافی مانگنے کے اوپر کوشش کرنی ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان انہونی آفات سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل و مصیبتوں کو آسان فرمائے۔ جو حضرات اس مشکل میں مبتلا ہوئے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے اہل و عیال اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان تمام لوگوں کو درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر بار، رشتہ دار، اقارب، مشائخ، بزرگ، تمام لوگوں کو ان قسم کی مشکلات سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آنے والے وقتوں میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اگر ہم اسی کے اوپر کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو باقی رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اور کچھ فوکس نہ کریں، صرف اپنے آپ کو اپنی زندگی میں چن چن کے گناہوں کے اوپر غور کریں اور ان گناہوں کو نکال دیں، چاہے ہم کوئی ایڈیشنل نیکی نہ کریں، کوئی نفلی عمل نہ کریں، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارا دل رمضان کے انوارات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہمارے دل کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگرچہ کہ یہ رمضان پریپریشن سیریز تھی اور آپ سب حضرات اس میں اسی مقصد کے لیے شامل ہوئے، لیکن اگر ہم مقصد کو سمجھ لیں اور اینڈ گول آبجیکٹیو کو سمجھ لیں تو یہ کافی ہے کہ اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، خود غور کریں۔ جن چیزوں کا میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہی کہ جس کی عام ہونے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اگر ہم خود ان میں مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو ان سے نکال لیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے لیے برکتوں کے مہینے میں برکتیں پانے کا بھی سبب بنیں گی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا بھی سبب بنیں گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جو گوگل میٹ پہ میرے ساتھ آن لائن ہیں، آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ لوگ انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔